السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ جاسیہ یعنی سورہ نمبر 45 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم اسے سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو ہے وہ روایتی ترجمے سے نہیں کریں بلکہ ترجمے کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ حامیم، اب انہوں نے حامیم کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہا حق یعنی سچ اور میم مراسلہ سچا مراسلہ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے۔ تنزیل الکتاب، تمہارے سامنے آئی الکتاب، من اللہ اللہ سے، العزیز الحکیم جو غالب حکم دینے والا ہے۔ انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں آسمان و زمین کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ اپنی آیتیں جو دے رہا ہے، اپنی کتاب دے رہا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت انسانوں کے لیے ہے، آسمان زمین کے ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انا فی السماوات والارض، بے شک بلندیوں میں اور پستی میں، لآیات ضرور نشانی ہے، للمؤمنین ماننے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہارے وجود میں آنے سے، تمہارے پیدائش میں، وما یبث، اور جو پھیلایا ہے، من دابۃ کوئی جاندار سے، آیات آیتیں ہیں، لقوم یوقنون یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ اور تمہارے وجود میں لانے یعنی تمہارے بنانے، تمہاری پیدائش میں اور جانداروں سے جو پھیلایا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزقا فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات دن کی تبدیلی میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی آسمان سے رزق اتار رہے ہیں، تو دیکھیے یہ کیا چیز، اس کو سمجھیں۔ واختلاف اللیل، اور خاص تاریکی اور خاص روشنی کا اختلاف، وما انزل اللہ، اور جو اللہ سامنے لاتا ہے، من السماء بلندی سے، من رزق سامان نشونما سے، فاحیا به الارض بعد موتها، بس احیا ہوتی ہے اس سے پستوں کی اس کی مردنی کے بعد، وتصریف الریاح، اور پھیر پھیر کر دیتا ہے تمہیں خاص احکامات، الریح یعنی الروح سے، روح اللہ کا خاص حکم، تو الریاح یعنی خاص احکامات، آیات آیتیں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو اور خاص تاریکی اور خاص روشنی کا اختلاف، اور جو سامان نشونما خاص بلندی سے اللہ سامنے لاتا ہے، بس خاص پستوں کی اس کی مردنی کے بعد اس سے احیا ہے، اور عقل رکھنے والی قوم کے لیے خاص حکم والی آیت پھر پھر کر دیا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبئی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، بس اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ یعنی اب یہ کیا چیز آیا پھر پھر کر اللہ کیا دے رہا ہے، کون سی آیتیں دے رہا ہے، تو یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ کوئی باہر کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ تلک آیات اللہ ہی، یہ اللہ کی آیت، اللہ کی آیت اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو یہیں سے آپ دیکھیں کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، علیکا تم پر، بالحق خاص سچائی کو، حق، فبئی حدیث پس کون سی بات ہے، بعد اللہ و آیاتہ اللہ کے بعد یعنی اس کی آیتوں کے ذریعے، یؤمنون کہ وہ مانیں یا ماننے والے ہوں۔ تو یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اس سے خاص سچائی کو تم پر سمجھ کر پڑھتے ہیں، بس اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات کو وہ مانیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، خرابی ہے یہ ہر جھوٹ باندھنے والے گنہگار کے لیے۔ ویل خرابی ہے، لکل ہر ایک کے لیے، افاک اثیم، اسیم اسم سے نکلا ہے، اسم کہتے ہیں نقصان کو، انہوں نے تو گناہ کر دیا کیونکہ یہ گناہ کرواتے ہیں پھر بخشواتے ہیں، ایک پیکج بنا کے رکھا ہوا ہے کہ برائیاں کرتے رہو اور فلاں کام کر لو، فلاں کر لو، معاف ہو جائے گا، اس سے یہ کبھی اچھے لوگ بن ہی نہیں سکتے، ہمیشہ برائی میں پڑے رہتے ہیں۔ اور افق کہتے ہیں الزام تراشی کو، تو ہر ایک نقصان دہ الزام تراشی کرنے والے کے لیے، تو ہر ایک نقصان دینے والے الزام تراشی کرنے والے کے لیے خرابی ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، بس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اب یہ بھی بتائیں کہ کہیں عذاب بھی خوشخبری ہوتی ہے؟ تو یہ ہے ان مترجموں کا کارنامہ۔
دیکھیے یہ بات کیا ہے، یسمع آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں سنتا ہے، تتلا علیہ، اس پر تم سمجھ کر پڑھتے ہو، ثم یسرو، پھر اصرار کرتے ہو، مستکبرن، بڑائی کرتے ہوئے، ایک بڑائی دکھاتے ہوئے، کالم یسمعھا، جیسے کہ نہیں اس کو سنا ہے، فبشر ہو، پس اسے آگاہی دو، بعذاب علیم، دردناک سزا کی۔ تو وہ اللہ کی آیتیں سنتا ہے، تم اس پر سمجھ کر پڑھتے ہو، پھر وہ بڑائی سے اصرار کرتا ہے جیسے وہ اسے سنا نہیں، پس اسے دردناک سزا کی آگاہی دے دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذُوهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جب وہ ہماری آیات میں سے کسی شے پر واقف ہو تو وہ اس کو پکڑتا بناتا ہے ہنسی مذاق، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور جب علم لیتا ہے، من آیاتنا، ہماری آیتوں سے، شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو کوئی شے پکڑ لیتا ہے اسے وہ ایک مذاق، حضوا کہہ دیتے استہزاء کرتے ہوئے، یعنی کسی کی تضحیک کرتے ہوئے مذاق اڑانا۔ تو اولائی کا، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے عذاب مہین، ذلت والی سزا ہے۔ اور جب ہماری آیتوں سے وہ کچھ علم لیتا ہے اسے مذاق پکڑتا ہے، تو یہی لوگ ہیں، ان کے لیے ذلت والی سزا ہے۔ من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم، ان کے آگے جہنم ہے اور ان کے کچھ کام نہ آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز ٹھہرایا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے ورے سے بدحالی ہے، یعنی ان کے پیچھے یا الگ ہونے سے، پرے ہونے سے، ورے ہونے سے بدحالی ہے۔ تو یہ لوگ بدحالی کی طرف ہی، جو اللہ کے آیتوں کا مذاق بنا لیتے ہیں تو وہ بدحالی کے ورے ہی ہو جاتے ہیں۔ ولا یغنی عنہم، اور نہیں کچھ بے پرواہ کرتا ان کے بارے میں، ما کسبوا شیئا، جو کچھ انہوں نے کمایا، ولا، اور نہ، مت تخذوا من دون اللہ اولیاء، جو وہ پکڑتے ہیں اللہ کے علاوہ سے کوئی نزدیکی، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے انتہائی سزا ہے۔ تو بدحالی ان کے ورے سے ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے بارے میں بے پرواہ نہیں کیا، اور نہ جو انہوں نے اللہ کے علاوہ سے کوئی نزدیک تر پکڑا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے دردناک عذاب میں سے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے۔ اب یقینی سی بات یہ کیا ہے، جس کے اندر اللہ کی آیتیں بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کتاب کو قرآن کا نام دیا گیا ہے، اس لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، انہوں نے خود بھی بریکٹ میں قرآن لکھ دیا، تو یہ ہدایت ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، لہم، ان کے لیے عذاب من رجز علیم، سزا ہے دردناک حصے میں سے، دردناک گڑگڑاہٹ میں سے، یعنی ہلا دینے والی میں سے۔ تو یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے دردناک گڑگڑاہٹ سے سزا ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ چلیں اس میں اس کے حکم سے کشتیاں، اور تاکہ اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جو کہ سخر لکم البحر، بلا معاوضہ پابند کر دیا تمہارے لیے، بلا تخصیص بہاؤ دینا، بحر جو بلا تخصیص بہاؤ دینے کو کہتے ہیں، سمندر کو یا دریا کے پانی کو اس لیے بحر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بلا تخصیص بہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پانی پینے والا انسان ہے یا جانور ہے یا چرند ہے یا پرند ہے، کون ہے، یا ہندو ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے یا کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے یا کالا ہے یا گورا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، بلا تخصیص بہاؤ دینے والا۔ لتجریہ، تمہارے جاری رہنے کے لیے، الفلک فیہ، خاص طور پر تیرو اس میں، یہ فلک، یہ کشتی تیرنا نہیں ہے بلکہ اس بہاؤ میں تیرنا، وہ معاملات کے ذریعے کیا، بے امر ہی، اس کے معاملات کو، وَلِتَبْتَغُوا، اور تم تلاش کرنے کے لیے، من فضل ہی، اس کے فضل سے، یعنی جو اس نے ایکسٹرا دے رکھا ہے، جو فاضل دے رکھا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم قدر کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ وہ ہے جو کہ بلا تخصیص دینے کو تمہارے بلا معاوضہ پابند کر دیا، اس کے معاملے کا تم پر اس میں تیرنا جاری رہنے کے لیے، اور تم اس کے فضل سے تلاش کرنے کے لیے ہو، اور تاکہ تم قدر کرنے والے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا
جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وسخرا اور بلا معاوضہ پابند کر دیا، لکم تمہارے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، جو اس میں ہے خاص بلندیوں میں اور خاص پستی میں سب کا سب۔ اس کو آپ آسمان و زمین بھی یہاں کہہ سکتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں، لیکن آسمان دراصل کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے، وہ ایک دھواں ہوتا ہے، اور آج سائنس اس کو ثابت بھی کر چکی ہے۔ لہٰذا اللہ بلندیوں کی بات کر رہا ہے کہ بلا معاوضہ پابند کر دیا تمہارے لیے جو بلندیوں میں اور جو پستی میں سب کا سب اس سے۔ ان فی ذالک، بے شک اسی میں لآیات ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون، فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ تو آسمان و زمین صرف فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانی نہیں ہوتی جب تک اس پر آدمی کوئی ریسرچ نہ کرے، کوئی اس سے فائدہ نہ حاصل کرے، وہ پستی سے بلندی کی طرف جائے، غیر ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ بن جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے بلا معاوضہ پابند کر دیا جو خاص بلندیوں میں اور خاص پستی میں ہے، اور اس سے سب کا سب، بے شک یہ فکر کرنے والے قوم کے لیے اسی میں ضرور نشانی ہے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوم بما کسبوا یکسبون۔ آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مومنوں کو فرما دیں وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو جزائے اعمال کے اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے ان کے اعمال کا جس نے نیک عمل کیا۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے یہاں ایام اللہ، یعنی اللہ کا دن یہ کر دیتا اللہ کے ایام، تو یہ کیا چیز ہے؟ قل للذین آمنوا، کہو ماننے والے لوگوں کے لیے، یغفروا للذین، حفاظت ہے ان لوگوں کے لیے، لا یرجونا، جو امید نہیں رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دورانیے کا۔ تو وہ ماننے والے لوگوں کے لیے کہو کہ حفاظت چاہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دورانیے کی امید نہیں رکھتے ہیں، لیجزیہ، نتیجہ دینے کے لیے، جزا دینے کے لیے، قوم، اس قوم کو، بما کانوا یکسبون، اس کا جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے عمل کے ذریعے کمایا ہے۔ تو ماننے والے لوگوں کے لیے کہو، قوم کو اس کا نتیجہ دینے کے لیے جو وہ کمایا کرتے ہیں، اللہ کے اس دورانی کی امید نہیں رکھنے والے لوگوں کے لیے وہ حفاظت چاہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جس نے نیک عمل کیا اپنی ذات کے لیے کیا، اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ من عمل صالحا، تو جو کوئی عمل کرے گا مکمل صحیح، فلنفسہ، پس اپنی ہی نفسیات کے لیے ہے، ومن اساء، اور جو برا کرتا ہے، فعلیہا، پس اسی پر ہے، ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو جو کوئی مکمل صحیح عمل کرے گا پس اس کی اپنی نفسیات کے لیے ہے، اور جو برا کرے گا پس اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، توریت اور حکمت اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیں، اور ہم نے انہیں جہاں والوں پر فضیلت دی۔ اب ان کے ترجمے سے دیکھیے کہ اللہ کتاب بنی اسرائیل کو ہی دے رہا ہے، تو جب اللہ نے کتاب بنی اسرائیل کو دیا تو پھر جو بنی اسرائیل نہیں ہے ان کو کتاب کی اتباع کرنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو زیادتی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں بھی عطا کی، تو کیا باقی لوگوں کو ناپاک چیزیں دے رہا تھا؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں جہاں والوں پر فضیلت دیا۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو ہی فضیلت دے دیا تو باقی قوم کس لیے ہے؟ چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، یہ تو اللہ کی غلطی ہے کہ اللہ نے ایک قوم کو فضیلت دے دیا۔ آئیے اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، آتَینا، ہم نے دیا، بنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں کو، الکتاب، یعنی اپنی کتاب، ہدایت کی کتاب، تو یقیناً ہم نے بنیاد پر چلنے والوں کو الکتاب دیا، والحکم والنبوۃ، یعنی اس میں احکامات ہیں اور وہ جو آپ کو بلند ہو، خبر سے بلند کروا دے، ورزقناہم، اور ہم نے انہیں سامان نشوونما دیا، من الطیبات، جو ان کی پسندیدگی سے، وفضلناہم، اور ہم نے انہیں فاضل دیا، یعنی ایکسٹرا دیا، علی العالمین، علم والوں پر۔ تو جو اللہ کی الکتاب کو مان لے تو وہ جو تحقیق کر کے علم حاصل کرتے ہیں ان سے پہلے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے پہلے انہیں سب کچھ مل جائے گا اگر اللہ کی کتاب کو مان کر کریں گے۔ نہیں مان کر کریں گے تو نسلوں پیچھے رہ جائیں گے، جس طرح آج کے مسلمان پیچھے ہے۔ جو حالات ہیں یہ 3-4 نسلیں بھی شاید سدھر جائیں، ان کی تو سدھر جائیں، اگر کتاب کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ایسے ہی ذلیل و خوار رہیں گے۔ تو دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اور یقیناً بنیاد پر چلنے والوں کو ہم نے الکتاب، یعنی خاص حکم اور خبر سے بلند ہونا، اور تمہاری پسندیدگی میں سے انہیں سامان نشوونما اور ہر علم والوں پر انہیں فاضل دیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح نشانیاں دیں تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب ان کے اپنے ترجمے سے بات آ رہی ہے کہ اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے علم آنے کے بعد بھی تو اپنے ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، اور اگر وہ کسی چیز میں اختلاف کر رہے تو اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ دیکھیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں دیا، بینات من الامر، معاملات میں سے وضاحت، یعنی معاملات میں سے بیان کیا وہ ہم نے انہیں دے دیا۔ آپ کو معاملہ کس طرح گزارنا ہے، زندگی کا معاملہ کیسے آپ کی صبح کرنی ہے، کیسے آپ کی رات کرنی ہے، کس طرح آپ کو دن بھر معاملات طے کرنے ہیں، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، اپنے آپ کو کیسے چلانا، ہر معاملے کی اس میں ہدایت موجود ہے۔ تو ہم نے انہیں معاملہ واضح کر کے دے دیا، بیان کر کے دے دیا، بیان کیا وہ دے دیا۔ فَمَخْتَلَفُوا، پس جو اختلاف کر رہا ہے اس میں، الا صرف من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ گیا۔ یعنی اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی علم ہمارے ہی پاس ہے، جیسے آج کے علماء، آج کے وہ مجتہدین اور وہ جو اپنے آپ کو دینی اسکالر کہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے کلام اور غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ علم آنے کے بعد اب وہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں، کس لیے کرے کہ بغیم بینہم، ان کے اپنے درمیان بغاوت ہے، ان کے درمیان ضد ہے، بغاوت ہے۔ اصل میں بغیم کہتے ہیں بغاوت کو۔ کہ ان رب کا، بے شک تمہارا رب، یقضی بینہم، مکمل کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قائم ہونے والے دورانیے کو، فیما، اس میں جو کانو وہ ہیں، فی ہے اس میں، یختلفون، اختلاف کیا کرتے۔ اور ہم نے انہیں ہر معاملے سے وضاحت دیا، یعنی ہر معاملہ بیان کر دیا، واضح کر دیا، واضح کیا دیا۔ پس جو انہوں نے اختلاف کیا صرف اس کے بعد سے جو ان کے پاس علم آیا، العلم یعنی خاص علم آیا، تو اپنے درمیان بغاوت سے، اپنے درمیان ضد سے، بے شک تمہارا رب قائم ہونے والے دورانیے کو ان کے درمیان یہ مکمل کر دے گا اس میں جو وہ اس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کے خاص طریقے پر کر دیا تو آپ اس کی پیروی کریں، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ثم جعلناک، پھر ہم نے بنا دیا تمہیں، علی شریعۃ، ایک شریعت پر، ایک طریقہ کار پر۔ شریعت کہا جاتا ہے اللہ کے احکامات کا جو خاص طریقہ کار ہے، من الامر، معاملات سے، ہر معاملے سے، فاتبعھا، پس اس کی اتباع کرو، ولا تتبع، اور نہیں اتباع کرو، احواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کا، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کی بات غیر اللہ کی کتاب سے بتا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام سے سمجھا رہے ہیں، تو ان لوگوں، وہ لوگ دراصل علم نہیں رکھتے، آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، آپ اللہ کی بات کو خود دیکھیں، پرکھیں کہ واقعی اللہ کی بات ہے یا اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا، پھر ہم نے تمہیں معاملات سے خاص طریقہ کار یعنی شریعت پر بنا دیا، پس تم اس کی اتباع کرو، اور تم علم نہیں رکھنے والے لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہیں کرو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، بے شک وہ اللہ کے سامنے آپ کے کام نہ آئیں گے کچھ بھی، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا رفیق ہے۔ انہم، بے شک وہ، لن یغنوا، ہرگز وہ بے پرواہ نہیں کریں گے، ان کا، تمہارے بارے میں، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں، بے شک ظلم کرنے والے ہیں، بے شک ظالم، بعض ان کے بعض، اولیاء بعض کے نزدیک تر ہیں، واللہ ولی المتقین، اور اللہ پابندی اختیار کرنے والوں کے نزدیکی ہے۔ اللہ، جو لوگ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کر لیتے ہیں، جو اللہ کے قوانین کی اتباع کرتے ہیں، جو اللہ سے بچنے والے ہوتے ہیں، ان کا نزدیکی ہے۔ تو اللہ ولی ہوتا ہے، کوئی انسان ولی نہیں ہوتا۔ تو بے شک وہ اللہ سے کچھ بھی تمہارے بارے میں ہرگز بے پرواہ نہیں کریں گے، اور بے شک ظلم کرنے والے ان کے بعض کے نزدیک تر ہیں، اور اللہ پابند رہنے والوں کا نزدیکی ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ ھذا یعنی یہ جو اللہ کی باتیں ہیں، جو اللہ کی کتاب کی بات چل رہی ہے، بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت دینے والی، لوگوں کو
معاملہ فہم بنانے والی ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو یہ لوگوں کے لیے بصیرت دینے والی ہے، یعنی یہ یقین رکھنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ام حسب الذین ترہوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں جنہوں نے برائیاں کی کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل نہ کیے تاکہ برابر ہو جائے ان کا جینا اور مرنا؟ برا ہے جو وہ حکم لگاتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، ام حسب الذین، کیا لوگوں نے یہ حساب لگا لیا ہے، اجترحوا السیئات، اجترحوا یعنی حاصل کرنا، جو لوگ حاصل کر رہے ہیں خاص برائی، تو خاص برائی حاصل کرنے والے لوگوں نے یہ کیا یہ حساب لگا لیا ہے، ان نجعلہم یہ کہ ہم انہیں بنا دیں گے، کالذین ان لوگوں کی طرح، آمنوا وعملوا الصالحات جو ماننے والے اور مکمل صحیح عمل کرنے والے ہیں، سواء برابر ہے، محیاہم و مماتہم ان کی احیا یعنی ان کے نشو و نما اور ان کی مردنی ان کا مرنا، ساء ما یحکمون تو برا ہے جو وہ حکم کر رہے ہیں۔ تو کیا برائیاں حاصل کرنے والے لوگوں نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ ہم انہیں ماننے والے یعنی مکمل صحیح عمل کرنے والے لوگوں کی طرح بنا دیں گے، ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہوگی، یعنی ان کا نشو و نما حاصل کرنا اور ان کا مردہ رہ جانا کیا برابر ہوگا؟ تو برا ہے جو وہ حکم کرتے ہیں، برا ہے جو وہ حکم کر رہے ہیں۔ تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال کرنا اس کو کیجیے۔ السلام علیکم۔